اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سویڈن میں ہوئے سانحے پر۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں ایک خبیث نے، ایک مردود نے اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی توہین کی، اور یہ لگاتار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں ہوتا رہتا ہے۔ اب اسی کو لے کر میں آپ کو بتاؤں کہ سویڈن کے سانحے پر مملکت سعودی عربیہ کے جدہ میں OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں یہ بات دہرائی گئی کہ توہین قرآن کے خلاف اجتماعی اقدامات کی سخت ضرورت ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کی بار بار ہونے والی بے حرمتی، ایسے واقعات کے خلاف اقدامات کرنے کی اور سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عرب نیوز نے الاخباریہ ٹی وی کے حوالے سے بتایا کہ سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے پر یہ اعلان اتوار کو OIC کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ ہمیں تسلسل کے ساتھ عالمی برادری کو بین الاقوامی قوانین کی یاد دہانی کروانی چاہیے جو واضح طور پر مذہبی منافرت کی حمایت سے روکتے ہیں۔ اتوار کو یہ اجلاس جدہ میں OIC کے ہیڈ کوارٹر میں سعودی عرب کی دعوت پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے OIC نے اپنے اعلامیے میں کہا تھا کہ اس قسم کے اقدامات کی سنگینی کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کے درمیان باہمی احترام اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ رواداری اور اعتدال پسندی جیسے اقدار کے پھیلاؤ اور انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی بین الاقوامی کوششوں سے متصادم ہیں۔ خیر، جو بھی ہو، میں تمام ہی اسلامی ملکوں سے کہوں گا کہ ایسے معاملوں میں سب ایک ساتھ ہو جائیں اور کوئی بھی ملک ہے پھر اس کے خلاف سخت قدم اٹھائے۔ آئیے ناظرین، اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اسرائیل کا آتنکواد لگاتار بولتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت پھر خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے حمس کے مضافات میں، اسرائیل نے حمس کے مضافات میں ایک پھر تازہ حملہ کیا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ شام کے خلاف ان 6 مہینوں میں، جنوری سے لے کر جون اینڈ تک، تقریباً ان 6 مہینوں میں شام کے خلاف 19 کارروائیاں کی ہے۔ اتوار کی صبح کو بتایا جاتا ہے کہ شامی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیلی میزائل کا جواب دیتے ہوئے اسے مار گرایا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ شام سے داغا گیا ایک روسی ساختہ میزائل اسرائیل کی فضائی حدود میں تباہ
کیا گیا ہے۔ شامی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی طرف سے داغا گیا میزائل حمص شہر کے مضافات کی فضائی حدود میں نشانہ بنایا گیا اور اس کے کچھ حصے حمص میں گرے ہیں۔ شامی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنانی راجدھانی بیروت سے پرواز کرنے والے میزائل کو حمص شہر کے مضافات میں مار گرایا ہے، تاہم اس میں یہ واضح نہیں ہوا کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ شام کی سرزمین کے اندر سے اسرائیل کی طرف داغا گیا طیارہ شکن میزائل فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ خیر، اسرائیل کا آتنکواد کھلا ہے، فلسطین میں بھی، شام میں بھی اور لبنان میں بھی اور ہر طرف، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ ناجائز اولاد ہے اور اس کا باپ پوری دنیا کا سپر پاور ناجائز باپ ہے جو اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف بولتا نہیں ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ فلسطین کے ایک وزیر مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے محروسین اور سابق قیدیوں کے امور کے وزیر قدری ابو بکر مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں سنیچر کے دن ایک کار حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق اس حادثے میں 2 اور فلسطینی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ابو بکر 1953 جنوری میں پیدا ہوئے تھے اور وہ 2019 سے فلسطینی اتھارٹی کے وزیر تھے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے ابو بکر کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے بھی تعزیت کی ہے۔ انہوں نے ابو بکر کے قابل احترام اور حب الوطنی کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ فلسطینی نسب العین کا دفاع کیا اور فلسطین اور فلسطینیوں کی زندگی بھر انہوں نے خدمت کی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، الجزائر سے ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ دیکھیں، اللہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ ایک ناقابل یقین معجزہ اللہ نے دنیا کو دکھایا۔ عید کے دوسرے روز سجدے کی حالت میں ایک نوجوان کی بینائی، آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ الجزائر میں ایک نوجوان کی بینائی آ جانے کا، بحال ہو جانے کا حیران کن اور ناقابل تصور واقعہ رونما ہوا ہے، جسے سن کر، دیکھ کر، جان کر ہر شخص دنگ رہ گیا۔ یہ واقعہ الجزائر میں پیش آیا جب ایک نابینا نوجوان عید کے دوسرے روز مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا۔ سجدے کی حالت میں اس پر اللہ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ 2 سال سے وہ بینائی سے محروم نوجوان کی بینائی لوٹ آئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق جامع مسجد عمر بن عبدالعزیز میں عید کے دوسرے روز لوگ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ ان نمازیوں میں یہ نابینا نوجوان احمد قداری بھی موجود تھا جو 2 سال سے بینائی سے محروم ہو چکا تھا۔ الجزائر کے چینل کو دیے گئے ایک بیان میں احمد نے کہا کہ اللہ نے عید الاضحیٰ کے دوسرے دن مجھ پر کرم فرمایا اور میری بینائی مجھے لوٹا دی، حالانکہ مجھے صحت یاب ہونے کی میں امید کھو بیٹھا تھا۔ خیر، وہ اس نے کہا کہ بس اس دن میں اذان کا انتظار کر رہا تھا، اذان کے پہلے میں تسبیح پڑھ رہا تھا اور پھر میں نماز کو گیا اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ بینائی کھول دے، تیرے لیے کون سی چیز ناممکن ہے، مولا تو لوٹا دے میری بینائی کو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ تیسری رکعت میں جب میں سجدے سے اٹھا تو میری آنکھیں سامنے میرے سجدے کی جگہ پیلا فرش مجھے دکھائی دینے لگا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے فرانس سے۔ جی ہاں، فرانس میں پرتشدد مظاہرے، آندولن، احتجاج شروع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور بھڑکی ہوئی بھیڑ، مشتعل ہجوم میں دوبارہ جھڑپیں ہوئی ہے۔ مشتعل ہجوم نے فرانس کے میئر نگر ادھیکش کے گھر کو آگ لگا دی۔ فرانسیسی صدر کا دورہ جو جرمنی کا تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ فرانس میں
पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के बाद शहर में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें शुरू हुई। मुल्क में 5 रोज से पुरतशद्दुद झड़पें वाक़यात जारी है, मगर वज़ीर दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम मुजाहिरों के एतबार से कदरे सुकून रहा, खामोशी रही। फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि सनीचर की शब मुल्क भर से 719 मुश्तइल मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि झड़पों में 45 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और मुजाहिरीन ने 800 मकामात पर आग लगाई है।